جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں ہر روز کوئی نئی چیز ہوتی ہے اور بقول افتخار عارف نہ جانے کس ڈھب یہ تماشا ختم ہوگا، اور تماشا جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے لگا ہوا ہے۔ ایک آئینی جمہوری حق پہلی بار پاکستان کے اندر استعمال کیا گیا، اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، پاکستان کی پارلیمانی جماعتوں نے، پاکستان کے پارلیمان نے اور ایون اداروں نے بھی پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی اسمبلی برخاست نہیں کی، کوئی توڑا نہیں ادارے کو جس طرح پہلے اسمبلیاں ٹوٹتی تھیں، کوئی تلوار نہیں لٹکائی، بلکہ ایک جمہوری حق جو کہ پارلیمان جو آئین کے تحت درج کیا گیا تھا، یعنی عدم اعتماد کا، وہ استعمال کیا گیا اور وہ کامیاب ہوا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اقتدار سے باہر ہو گئے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے قبول نہیں کی کہ وہ اقتدار سے باہر کیسے ہو گئے۔ جو بھی ہوا ان سے خود کو الگ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ شاید ان کی ناکامی کا بوجھ وہ ادارہ اٹھا نہیں پا رہا تھا جو ان کو لایا، جس ادارے نے ان کو اس ملک میں وزیر اعظم بنایا، وہ ادارہ ان کی ناکامی کا بوجھ اٹھانے کا متحمل نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی بنیاد پہ اس نے اپنے آپ کو پہلے تحریک انصاف سے الگ کیا۔ پھر تحریک انصاف جو ہے وہ جب وہ نیوٹرل ہو گئے یا وہ غیر جانبدار ہو گئے، جو کہ ان کا آئینی کردار ایسا ہی ہونا چاہیے، ان کا کسی طرح کی ان کی سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو سیاسی جماعتوں نے آگے بڑھ کے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کر لیا۔ پھر آپ نے دیکھا سازش بیانیہ سامنے آ گیا، پھر آپ نے دیکھا خط جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب وہ خط کہاں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ سازش جو ہے اس کا کیا ہوا، کیونکہ ہر ایک نے اس کی تردید کر دی۔ فارن آفس نے اس کی تردید کر دی، فارن آفس کی طرف سے اعلامیہ آ گیا، اب تو جو سیکٹری ہیں فارن آفس کے ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آ گئے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی تفصیلی فیصلہ دے دیا، مگر وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ چیزیں جو گھڑی جاتی ہیں، وہ ظاہر ہے ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب آج کیا ہوا ہے عدالت کے اندر، یہ بہت دلچسپ ہے دیکھنا کہ آج عدالت کے اندر جو ہے وہ کیا معاملات جو ہے دیکھنے کو ملے۔ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری نے رات کو ایک درخواست پرویز الہی صاحب کی منظور کی سننے کے لیے، اور الگ صبح جو ہے وہ سب کو وہاں پہ بلایا۔ 3 ججز ان کے ساتھ تھے جو ہمیشہ چیف جسٹس صاحب کے بینچ میں ہوتے ہیں، عطا بندیال صاحب کے، اور وہ تھے منیب اختر صاحب، اور وہ تھے جناب اعجاز الاحسن صاحب، اور 3 ججوں کا جب بھی انفارچونیٹلی ایک بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ جب بھی یہ 3 ججز کا بینچ بنتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ویسے بھی جو ہے وہ ایک مخصوص سوال شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہ بینچ، معتبر بینچ جو ہے وہ اب اس معاملے کو سن رہا ہے۔ انہوں نے حمزہ شہباز کو کام جاری رکھنے کا آج جو ہے وہ حکم دیا ہے، لیکن 2 باتیں بڑی اہم کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بادی النظر میں یہ جو وزارت اعلیٰ ہے حمزہ شہباز کی، یہ خطرے میں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بادی النظر میں ڈپٹی اسپیکر نے وہ رولنگ جو دی وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب دلچسپ بات یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ جب 63A کی تشریح کے لیے جناب عارف علوی صاحب جو کہ تحریک انصاف کے اہم رہنما بھی ہیں اور صدر پاکستان بھی ہیں، انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا تھا، تو وہ ریفرنس میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ تشریح کر دیں جناب کہ جو پارٹی ہیڈ ہے یا پارٹی جو لیڈر ہے اس کا کیا رول ہوگا اگر لوگ جو ہیں ووٹ ڈالنا شروع کر دیں اس کی منشا کے بغیر۔ اس کو ایڈریس کیا سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے اندر انہوں نے یہ تحریر کیا کہ منحرف اراکین کا جو ووٹ ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا، اور اس کے اوپر بہت واویلا مچا۔ ہم سب نے بھی کہا کہ یہ تو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہی نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن 63A میں یہ کہتا ہے کلاز 1 میں کہ آپ کا اگر پارٹی ہیڈ جو ہے کوئی انسٹرکشنز دیتا ہے، آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ کہیں ذکر نہیں ہے ووٹ مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا، لیکن پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اس روگردانی کے خلاف الیکشن کمیشن کو، اسپیکر کو ریفرنس بھیج سکتا ہے، الیکشن کمیشن کو بھیج سکتا ہے کہ میری ان لوگوں نے بات نہیں مانی، ان کو آپ ڈی سیٹ کر دیں، ان کو آپ فارغ کر دیں۔ لیکن ایسا اس معاملے کے اندر قومی اسمبلی کا جو تھا اس کے معاملے کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کو بنیاد بنا کر قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی۔ اس رولنگ کو میں صرف آپ کو حقائق بتا رہی ہوں، اس میں کوئی میں ابھی تبصرہ شامل نہیں کر رہی ہوں۔
اس رولنگ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اسمبلی کو برخاست کیا، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی وہ غلط تھی، پرائم منسٹر کا، اس وقت کے پرائم منسٹر کا یہ اقدام غلط تھا، کیونکہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو آپ کو ہر صورت اس کے اوپر ووٹنگ کروانی ہوتی ہے۔ اب جناب یہ جب ڈپٹی اسپیکر نے اب رولنگ دی ہے تو وہی عدالت جو کہ یہ کہہ رہی تھی کہ منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، اب وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا۔ بہرحال اس کے اوپر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، اس لیے میں یہاں پہ روک دیتی ہوں کہ آج جو ریمارکس آئے ہیں اس سے ظاہر امپریشن یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کا اپنا ہی فیصلہ تھا، اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بادی النظر میں ان کو یہ ڈپٹی اسپیکر کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، جس کا کہ بقول ان کے شاید انٹرپریٹیشن غلط ہے، ان کا یہ ماننا ہے، اس کے نزدیک ان کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ یا یہ رولنگ جو تھی یہ غلط تھی، اور وہ جو 10 ووٹ مسترد ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے امکان موجود ہے کہ سوموار کے دن جب اس کی دوبارہ سماعت ہو تو اس کو بھی کالعدم جو ہے وہ قرار دے دیا جائے اور وہ ووٹنگ کاؤنٹ ہو اور پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ لیکن تاحال اب اپنے ہی جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس کے اوپر ایک بحث چھڑ گئی ہے پاکستان بھر میں کہ کل تک جو فیصلہ خود اپنا دیا گیا تھا، اور اسی فیصلے کی بنیاد پہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ 20 اراکین جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا عمران خان صاحب کی منشا کے بغیر، ان کو ڈی سیٹ کیا گیا، اس کے اوپر الیکشن ہوا، اور ابھی اس الیکشن کی بنیاد کے اوپر کل جو تھا وہ انہوں نے ایک اور جو الیکشن تھا وہ اس کا انعقاد ہوا، یعنی کہ وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہوا، یا انتخاب کے لیے جو ہے وہ کل کارروائی ہوئی۔ اب سوال یہی ہے کہ اگر تو وہ ڈی سیٹ ہو گئے تھے سپریم کورٹ کے، تو پھر تو چودھری شجاعت صاحب بھی اس پارٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا، انہوں نے بھی ویسی ہی ہدایات لکھی جو کہ 4 اپریل کو جناب عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے تمام اراکین کو لکھی، وہ لیٹر درست تھا، تو یہ لیٹر کیسے غلط ہو گیا؟ اور چودھری شجاعت صاحب اس وقت تک بھی اپنی پارٹی کے قاف لیگ کے سربراہ ہیں۔ اگر وہ سربراہ اپنی پارٹی کو منع کرتا ہے کہ آپ یہ مت ڈالیں ووٹ اور آپ حمزہ شہباز کو دیں یا آپ کسی کو بھی دیں ایکس وائی زی کو، زی بھی ایک دلچسپ بات ہو گئی اب، لیکن یہ اس کو دیں تو وہ تو مطلب عمران خان صاحب جو ہے ان کا لیٹر جو تھا وہ درست تھا، لیکن چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر جو ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کانٹرڈکشن جو ہے وہ اس کے اوپر سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ سوموار کو عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کی صورتحال بہت دلچسپ ہے، اور وہ دلچسپ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوئیں۔ ایک تو مشترکہ اعلامیہ آ گیا سیاسی جماعتوں کا، جس میں کہ انہوں نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا، عدالت کو بھی پیغام دے دیا، جن حلقوں کو پیغام وہ دینا چاہتے تھے انہوں نے وہ پیغام دیا۔ اسی دوران ایک اور پیغام بھی آیا وایا میڈیا۔ انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری بریک کی، اس سٹوری کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ذرائع، اور ظاہر ہے وہ بہت ایک مستند صحافی ہیں، کہ ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک نرم مداخلت جو ہے وہ کر سکتی ہے، یعنی ابھی تک وہ ہٹی ہوئی تھی مداخلت سے، اب وہ ایک نرم مداخلت، سافٹ انٹرونشن کر سکتی ہے، پارٹیوں کو ساتھ بٹھا سکتی ہے، اور اکتوبر کے اندر انتخابات کے لیے وہ کہہ سکتی ہے، یا وہ کہہ سکتی ہے رضامند کیا جائے، ان کو جو خبر آئی ہے کہ رضامند کیا جائے کہ انٹرونشن کر کے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھیں اور انتخابات جو ہے وہ اس کے لیے آگے بڑھیں۔ اسی طرح سے جو عمران خان صاحب ہیں وہ کل 2 سینئر صحافیوں کو ملتے ہیں اور یہی پیغام دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایک ٹویٹ بھی کرتے ہیں، وہ ایک ٹویٹ میں ریاستی اداروں کی مداخلت کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس دوران ہو رہا ہے جس دوران یہ سپریم کورٹ کی کارروائی چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا پیغام، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام، کن کے نام؟ سیاسی قوتوں کے نام، کہ آپ جو ڈٹ گئے ہیں کہ ہم نے اگلے سال الیکشن کرانے ہیں، تو بھائی یہ نہیں ہوگا، آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کی بیک پہ ادارے جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور یہ تاثر جو ہے وہ بہت مضبوط ہوا ہے ان سارے پیغامات سے۔ گو کہ کچھ صحافیوں نے تردید بھی کی ہے کہ نہیں، ایسا اسٹیبلشمنٹ کا کچھ ارادہ نہیں ہے۔ جب تک واضح تردید نہیں آتی ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ خبر جو ہے، کیونکہ انصار عباسی صاحب نے بہت مستند طریقے سے یہ خبر جو ہے وہ دی ہے، تو اس کو اسی طرح سے ہم لے رہے ہیں جب تک کہ تردید نہیں آتی۔ اگر تو ایسا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سب چیزیں جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک پیغام رسانی چل رہی تھی، اور جس کا اظہار پاکستان مسلم لیگ نواز بھی کر رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی،
کہ ہمیں مسلسل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، جبکہ دوسری جانب جو ہے کھلی چھوٹ ہے اور پورا ہر طریقے سے جو ہے وہ ہمیں کہا گیا مشکل فیصلے کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ سے فیصلہ کروا دیا گیا کہ آپ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ ڈی سیٹ کر دیں ان کو. تو وہ ایک جو بیانیہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اب کہنا شروع کر دیا ہے، اور وہ مستقل کہہ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کی بھی کل آپ نے گفتگو سنی اور آج مشترکہ اعلامیہ بھی آ گیا. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ اب ان کا جو ایک اعتماد تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، وہ شاید اس پہ اعتماد میں کمی آتی چلی جا رہی ہے، اور ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو کہ اب نیوٹرل یوں رہنے کی بات کر رہی ہے، کیونکہ کل تک تو وہ نیوٹرل نہیں تھی جب عمران خان صاحب کی پوری سپورٹ دی جا رہی تھی اور ہر طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کے لیے میڈیا کو رام کیا گیا، ان کے لیے سب کچھ کیا گیا. اور میں نے اپنے ایک حالیہ کالم میں، جو پچھلا میرا کالم تھا جو میں BBC کے لیے لکھتی ہوں، اس کے اندر بھی میں نے یہ لکھا تھا کہ کیا یہ محض اتفاقات ہیں کہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں اس دوران آپ نے کہا کہ نہیں ہم سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، بس اب ہم دیکھیں گے. یعنی جس جن کو بوتل سے نکالا گیا اس جن کو اب نکالنا سیاست دانوں نے ہے واپس، آپ نے کچھ نہیں کرنا. اسی طرح سے جو پے در پے یعنی عدالتیں کھلتی رہی ہیں، رات کو بھی جو بھی ہوا جس طرح سے بھی ہے، تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جس سے مسٹرسٹ بڑا ہے کہ نیوٹریلٹی کہیں نہیں ہے. کون چاہتا ہے کہ اکتوبر میں جو نومبر میں آرمی چیف کی تبدیلی ہے اس سے پہلے انتخابات ہو جائیں؟ کون پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے؟ کس کے اوپر کتنا پریشر ہے؟ حکمران اتحاد پہ کتنا پریشر ہے؟ عمران خان صاحب کے اوپر کتنا پریشر ہے؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ اس جادوئی تاریخ تک لیڈ کرتی ہیں جو کہ نومبر کی 29 تک جاتی ہے، جس میں کہ آرمی چیف کی تعیناتی یا تبدیلی کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب جو معاملہ ہے اس پہ سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ ڈٹ جائیں گے اور ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا وغیرہ وغیرہ. اب وہ کیا کر سکتے ہیں یہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہے. احتجاج کر سکتے ہیں، یا وہ اسی طرح سے جیسے پریشر عمران خان صاحب نے بڑھایا اور عمران خان صاحب مستقل پریشر بڑھاتے چلے گئے بغیر کسی روک ٹوک کے. عمران خان صاحب کے جو ان کی جماعت کا میڈیا ونگ کہہ لیں یا ان کا اپنا جو ایک اثر و رسوخ ہے میڈیا کے اندر، وہ اور ان کی پارٹی کے ساتھ اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر ان کا کنٹرول، اور پھر جس طرح سے آپ دیکھیں کہ پوری طرح سے انہوں نے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ ان سب کے اوپر اپنا دباؤ بڑھائے رکھا میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بغیر کسی روک ٹوک کے. میں خیال ہے یہ ایک بہت بڑا پریشر تھا جس نے جو ڈیولپ ہو گیا اداروں کے اوپر، اور ایسے لگتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اب بیک فٹ پہ نظر آتے ہیں. اور اب اگر اکتوبر کے اندر بھی اکتوبر میں انتخابات کی بات مان لی جاتی ہے تو یہ سوائے عمران خان صاحب کی کامیابی کے کسی اور کی کامیابی نہیں ہوگی. اگر حکمران اتحاد یہ کہتا ہے کہ اس کو اگلے سال تک الیکشن کرانے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک وہ IMF امپورٹڈ گورنمنٹ کی جو بات کر رہے تھے، IMF ان کی کوئی بات نہیں سن رہی ہے. سعودی عرب تک نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو جب تک IMF نہیں کہتی ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران اتحاد کے لیے بہت اور زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گی. تو ایسی صورت میں پھر معاملات کدھر کو لیڈ کریں گے، اور کیا الیکشنز جو ہیں وہ معاملات کا حل ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ضرور سوچنا چاہیے. اور جہاں تک نرم مداخلت کی بات ہے، آپ کسی قسم کی کوئی مداخلت کرنا آپ کا کوئی آئینی اختیار اور حق نہیں ہے. ہاں اگر جن نکالنے میں آپ کا کردار ہوتا ہے تو بند کرنے میں بھی ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی سیاست میں، پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرے. یہ کردار صرف اور صرف پاکستان کے سیاستدانوں کا ہونا چاہیے، بھلے وہ عمران خان صاحب ہیں، بھلے وہ نواز شریف صاحب ہیں یا آصف زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. یہ اختیار ان کا ہونا چاہیے. پارلیمان کا اختیار ہونا چاہیے، پارلیمان پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ ہر طرح کی بات ہو. عمران خان صاحب کو واپس آنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، وہاں بات کرنی چاہیے. ان کی ایک عوامی مقبولیت ہے، وہ عوامی لیڈر بن چکے ہیں بہرحال. تو ان کو اس بات کا احساس کر کے ریاستی اداروں کو مداخلت کی بات نہیں کہنی چاہیے، ان کو واپس پارلیمان میں آ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ یہ گتھیاں سلجھتی ہوئی دکھائی دیں گی، لیکن نظر رکھیے سوموار کے دن جو ہے وہ معاملات پہ اور بات ہوگی، کھل کے بات انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. اور امید ہے کہ عدالت بھی
کسی قسم کے نظریہ ضرورت کو جنم نہیں دے گی، بلکہ جو بھی آئین کے مطابق ہے اس آئین کے مطابق ان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا تو بھی اس کے اوپر اعتراضات موجود ہیں، بہت تنقید ہے، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ غلط ہے، اور آج اگر وہ کوئی اور انٹرپریٹیشن آئین سے باہر کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی درست نہیں ہونی چاہیے۔ گفتگو آپ نے سنی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے۔ آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ، آپ ابھی تک جو فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ پاکستان اس دھرتی ماں کے ساتھ ہم نے سچ بولنے کی جو قسم کھائی ہے انشاءاللہ تعالی وہ برقرار رہے گی، اور اس سچ میں آپ کا سچ ملنا بہت ضروری ہے۔ خدا حافظ۔